بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک دوسری بار کب چاک ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس کی ہوئی تو ایک دن اتفاقیہ طور پر میدان کی طرح تشریف لے گئے۔ اس وقت 2 فرشتے بطور آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے نورانی تھے اور ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی اس جیسی خوشبو مشک عنبر اور عطر میں بھی نہیں پائی جاتی تھی، اور ان کے کپڑوں کی جو صفائی تھی وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہ تھی۔ اور یہ 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے میری مونڈیں پکڑ کر مجھے زمین پر لٹا دیا اور پیٹ میرا چیر ڈالا، لیکن کچھ خون میرے بدن سے نہ نکلا۔ ان میں سے ایک فرشتے ایک تشت میں پانی بھر کر لایا اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سب کچھ دھو ڈالا اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے دل کے اندر سے خون سے جو حسد اور بغض کا پیدا کرتا ہے نکال کر اس کے بجائے اس میں رحم شفقت رکھ دو، واسطے رحمت عالم کے۔ بس ایسا ہی کیا گیا اور میرے پیٹ کو چیرنے سے مجھے کچھ درد و الم نہ ہوا، اور مزید ایک چیز مثال چاندی کے میرے دل میں رکھ دی اور ایک دوائے خشک مانی صفوف کے اس پر رکھ دی اور ایک دوائے خشک مانی صفوف کے اس پر رکھ دی اور انگلیاں ہاتھ کی میری پکڑ کر کہا کہ اب جاؤ، سلامت رہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن سے میرے دل میں مہربانی اور شفقت خلق پر زیادہ ہوئی اور فیض و غضب سے سب کچھ جاتا رہا۔ اسی وجہ سے دوسری مرتبہ دل مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاک کر کے پاک و صاف کیا اور گندے خیالات سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکان پر جا کر اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حقیقت کا تذکرہ کیا، بیان کیا، اور یہ باتیں سن کر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مخفی رکھا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر پھر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، جو آپ کے دل میں ہے وہ دل کھول کر کہیے، اور میں تو آپ کے برخوردار کے برابر ہوں۔ پھر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارا باپ تو مر گئے اور تمہاری ماں بھی مر گئی ہیں، اور دونوں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ کر گئے، اور میرے پاس بھی دولت نہیں ہے کہ تم کو کہیں بیاہ دوں۔ اب صلح میں یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ختیجہ دختر خولید بہت مالدار ہیں، نوکر چاکر بھی بہت رکھتی ہیں اور نہایت مناسب سمجھ کر اجرت بھی دیتی ہیں۔ اگر اس کے پاس تم نوکری کرو گے تو اس کے روپے سے جو تم کو منافع ہوگا پھر میں تم کو بیاہ دوں گا، اور اس طرح میں اپنی چشم روشن کروں گا۔ بتاؤ اس امر میں تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے پاک خیالات سے آگاہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ کے بطور برخوردار کی ہوں اور آپ کی بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات نہ مانوں؟ اور مجھے یقین ہے جو کچھ آپ میرے حق میں کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ پھر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر گئے۔ اندر سے ایک غلام نے آ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدیجہ سے کہو کہ ابو طالب تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس غلام نے جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ وہ بولی کہ ان کو اندر لے آؤ۔ پھر ان کا وہی غلام آیا اور ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم کو اندر بلاتی ہیں۔
پھر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اندر گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ خدیجہ ایک تخت پر بیٹھی تھی اور تقریباً 70 کنیزیں ان کی خدمت میں کمر بستہ کھڑی تھی۔ خدیجہ نے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے یہاں آنے کی کیوں تکلیف برداشت کی اور اس وقت آپ کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور دروازہ ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی سرکار میں بطور نوکر رکھیں تو فیض عالم سے آپ کے یہ بھی بہرہ مند ہوں گے اور پھر دعا کریں گے۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس سے اور کیا بہتر ہے، بہت اچھا، آج سے میں نے ان کو نوکر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھیں، لیکن ان کا شوہر مر گیا تھا اور وہ بیوہ تھیں اور بہت زیادہ دولت مند تھیں۔ اسی وجہ سے وہ ہر سال تاجر لوگوں کو مال و اسباب دے کر شام کی تجارت کو بھیجا کرتی تھی اور ان کے غلام کا نام میسرہ تھا، اس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اور تجارت کے واسطے ان کو بھیجتی تھی اور باقی جتنے نوکر خدمت گار تھے سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلے خانے سے دیکھا کہ حضرت کے سر پر ایک ابر سایہ دار ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نزدیک بلا کر یوں پاسبانی پر مقرر کیا۔ تھوڑے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے برکت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لگی اور بہت زیادہ دودھ دینے لگی۔ بس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ہمیشہ رسول اللہ پر تھی اور وہ ہر روز دیکھتی تھی کہ ایک ابر آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ڈالے ہوتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ہر درخت جمادات سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی کرامات و علامات کتاب توریت میں دیکھ کر کہتے تھے کہ ایک جوان قوم قریش پہ بڑا بزرگ ہوگا، اور آپ چونکہ بہت زیادہ دیانتدار اور امانت دار اور راست گفتاری میں مشہور و معروف تھے اسی لیے آپ کو محمد امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اور جب سن شریف آپ کا 20 سال برس کا ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت میں جا سکو گے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔